اور مدینہ منورہ جو تھا وہ ایک پرفضاں اور بلکہ کھجور کے درختوں کا ایک مقام بھی تھا، وہاں پر چھوٹی چھوٹی نہریں وغیرہ بھی تھی، حالانکہ بعد میں وہاں وبائیں بھی ہوئی. پھر تو یوں ہوا کہ آپ ملک شام جاتے ہوئے آپ یثرب رک گئے، اس دور کا یثرب، آج کا مدینہ منورہ، رک گئے. اور یا واپس آتے ہوئے، دو مورخین نے دو چیزوں کا وہ کیا ہے، یا جاتے ہوئے یا واپس آتے ہوئے. تو جب واپس آتے ہوئے یا جاتے ہوئے آپ وہاں بیمار پڑے، 1 مہینے کا قیام بھی بلکہ وہاں رہا، اور اسی بیماری میں آپ کا وصال ہو گیا. اور جب وصال ہوا تو چونکہ آپ کے والد کے ننھیالی لوگ تھے، اور عرب والے، اور عرب میں بالخصوص مدینہ منورہ والے، یہ مہمان نوازی میں اپنی مثال آپ تھے. دور جہالت میں بھی وہ مہمان نواز تھے، بڑی رشتہ داروں کی خاطر تواضع کرتے تھے. اللہ کے لیے نہ صحیح اس لیے کرتے تھے کہ بھئی لوگ بعد میں جا کے ہمیں نام نہ رکھیں، ہمیں برا نہ کہیں. تو حضرت عبداللہ کا جب وصال ہو گیا تو دار نابغہ ایک حویلی تھی اس شہر کے اندر، مدینہ منورہ میں دار نابغہ، اس حویلی کے اندر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا گیا. جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا گیا تو خبر آئی مکۃ المکرمہ کہ عبد المطلب کے شہزادے حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا اور دار نابغہ حویلی میں ان کو دفن کر دیا گیا. تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سیدہ آمنہ خاتون کے دل پر کیا گزری ہوگی. ابھی شادی کو صرف 2 یا 3 مہینے ہوئے ہیں، بلکہ 2-3 مہینے میں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاتھوں کی مہندی بھی جو ہے وہ نہیں ختم ہوتی، مدھم پڑتی ہے. اور 2-3 مہینوں کے اندر انسان کی زندگی کے ارمان کیا نکلنے ہیں. لیکن یہ اللہ کی شان. بلکہ یہ بھی صوفیہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ کا وصال ہوا ادھر مدینہ منورہ میں، تو ادھر فرشتے رونے لگے، اللہ تیرا محبوب یتیم ہو گیا. ارشاد ہوا نہیں، محبوب کے سر سے والد کا سایہ اس لیے اٹھایا تاکہ ہم مکمل اپنے محبوب کو اپنے دامن کرم میں پرورش کریں. حبیب پر کسی کا احسان نہ ہو، اور ہم اپنے محبوب کے نگہبان ہیں، ہم محبوب کے مربی ہیں، ہم محبوب کو ادب سکھانے والے ہیں. محبوب کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن حضرت آمنہ خاتون جس کرب اور تکلیف سے، حضرت آمنہ کی بھی کچھ مکمل عمر، سیدہ آمنہ خاتون کی مکمل عمر جو ہے وہ 20 سال بتائی جاتی ہے، اقوال مختلف ہیں، لیکن 20 سال کی عمر میں وصال ہوا. یا حضرت عبداللہ کے وصال کے 6 سال کے بعد حضرت آمنہ کا وصال ہوا. اب آپ بتائیں کہ جس وقت حضرت عبداللہ کا وصال ہوا ہوگا تو اس کو 6 سال 20 میں سے کم کر لے تو کتنے ہو جاتے ہیں؟ صرف 14 سال کی عمر میں میرے نبی کی امی بیوہ ہو گئی. آپ سوچیں، صرف 14 سال کی عمر میں. لیکن حوصلہ، ہمت اللہ تعالیٰ نے کیا عطا کیا تھا؟ اللہ نے ہمت اور قوت کیا عطا کی تھی. بڑی عالمہ تھی حضرت آمنہ، بڑی عالمہ تھی. اور آپ نے حضرت عبداللہ کی جدائی میں ایک مرثیہ بھی لکھا، ایک کلام بھی لکھا، جس کا ایک شعر یہ ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اے یثرب والو، تمہارا دل اس وقت کیا کہتا ہوگا جب تم میرے محبوب میرے عبداللہ کے جنازے پر کندھا بدلتے ہوں گے. عرب کا سردار چلا گیا، عرب کا خوبصورت ترین انسان چلا گیا، عرب کا ماہ تمام چلا گیا. یہ الفاظ ہیں، کس قدر ندرت بھرے ہوئے، کس قدر ادیبانہ رنگ ہے اس کے اندر، اس کلام کے اندر. آپ جا کر کے اس کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت سیدہ آمنہ خاتون اس دور جہالت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسی ادیبانہ صلاحیت عطا فرمائی تھی. اور انہوں نے جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے حسن کا نقشہ کھینچا ہے، یقیناً وہاں وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. اللہ اکبر. آج تک جس کی نسل خوبصورت ہے، آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو سارے آل رسول ہیں کون ہیں؟ کون ہے یہ تو سب جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے نا. سیدہ فاطمہ الزہرا کس کی پوتی ہے؟ اور میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے خراج پیش کروں
جن کے بیٹوں کی فہرست میں محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، جن کی پوتی کی فہرست میں سیدہ فاطمہ لکھا ہوا ہے، جن کا پوت داماد علی مرتضیٰ ہو، جن کا اللہ اکبر، جن کا بھائی، جن کے بھائیوں کی فہرست میں امیر حمزہ، حضرت ابو طالب جیسی ہستیاں ہوں، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور اللہ قربان جائیں پورا گھرانہ، بلکہ اس سے بڑی فضیلت اور سعادت کیا ہے کہ سید العالمین جس کا بیٹا ہو، سید العالمین طٰہٰ و یاسین جس کی رضا خدا چاہے، وہ بیٹے ہیں جناب عبداللہ کے۔ تو حضرت عبداللہ کے لیے آپ نے مرثیہ لکھا اور پھر آپ اپنی زندگی جینے لگی۔ بڑی زندگی کے اندر ایک تکلیف تھی، ایک کرب تھا۔ 14-15 سال کی عمر میں بیوگی کا حال اس کے دل سے پوچھو جس پر گزرتی ہے، لیکن اس تکلیف میں، اس کرب میں بھی آپ کو صرف ایک ہی خوشی تھی، وہ خوشی یہ تھی کہ میں جس کی ماں بننے والی ہوں وہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے۔ ہر دن یعنی ہر رات کوئی نہ کوئی آتا اللہ کا نبی، اللہ کا برگزیدہ بندہ، اور خوشخبریاں دیتا چلا جاتا۔ وہ کل سے متعلق ہے لیکن اشارہ دے کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ بالآخر حضرت آمنہ خاتون نے وہ دن گزار دیے، حضور کی ولادت بھی ہو گئی۔ پھر حضور علیہ السلام کی ولادت کے بعد حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً مزید 6 سال تک منتظر رہی۔ آقا علیہ السلام 5 سال تک حلیمہ دائی، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مقیم رہے۔ ہوا یہ تھا کہ 2 سال میں بچے واپس آ جاتے تھے دودھ کی مدت پوری ہونے پر، لیکن جب 2 سال ادھر مکمل ہوئے تو مکے میں قحط سالی کا زمانہ آ گیا، بلکہ وبا پھیل گئی، وبا کا دور تھا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ وبا کا دور ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے کو کچھ ہو نہ جائے، میں پھر لے کر چلی جاؤں، آپ اجازت دے تو حلیمہ تو چاہتی تھی کہ میں مزید رکھوں، اپنے پاس رکھوں۔ تو حضرت سیدہ آمنہ خاتون نے جب ان کا شوق دیکھا تو پھر رخصت کر دیا، اور 5 سال تک مزید حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر حضور رہے۔ لیکن ایک دن یہ ہوا کہ آپ گئے تھے بکریاں چرانے کے لیے، حضرت حلیمہ کے بیٹے جناب عبداللہ کے ساتھ، اس درمیان میں ان کا بیٹا بھاگتے ہوئے آیا اور آنے کے بعد کہا کہ امی میرے مکی بھائی کو کسی نے قتل کر دیا، ان کو لٹا کے قتل کر دیا، میں اپنی آنکھ سے دیکھ کے آیا ہوں۔ یہ بھاگی وہاں سے اور دوڑ کر کے گئی تو کیا دیکھا، حضور علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے تھے اور آپ پر کوئی وحشت کا اثر۔ کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا امی کچھ لوگ آئے تھے، مجھے زمین پہ لٹایا، میرا سینہ چیرا اور سینہ چیرنے کے بعد میرا دل نکالا، اس کو دھویا رکھا اور کچھ بھرا اور اس کے بعد سی دیا۔ زخم کا کوئی اثر نہیں تھا، لیکن انگلی کے جو وہ سینے کے کچھ نشانات سینے پر ہلکے سے نظر آتے تھے، وہ سینے کو بھر دیا گیا۔ اور تب حلیمہ کے ذہن میں آیا کہ اللہ نہ کرے کوئی معاملہ غیبی ہے، اگر ان کو کچھ ہو گیا تو میں سر اٹھا کے جی نہ سکوں گی، اتنے دن کی خدمات جو ہے وہ میری کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ تو حلیمہ کے شوہر نے کہا جتنی جلدی ہو سکے یہ امانت سیدہ آمنہ کی آمنہ کے گھر پہنچا دیں تاکہ ہم سبکدوش ہو جائیں۔ ہم نے بہت محنت سے پالا، بڑی خدمت کی، سب کچھ کیا، لیکن ہم پریشانی میں نہ جائیں۔ تو ایسے میں پھر ان دونوں نے پھر لے کر حضور علیہ السلام کو واپس گئے۔ واپسی میں بہت سارے واقعات ہوئے، اگر وقت رہا تو کل اس پہ گفتگو ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر حضرت آمنہ خاتون کو سونپ دیا۔ جب حضرت آمنہ خاتون کو سونپا تو سونپنے کے بعد جو ہے وہ کہا کہ کیوں تم تو اتنے شوق سے لے گئی تھی پھر رکھنے کے لیے اور لے آئی واپس؟ کہا نہیں بس میں چاہتی ہوں کہ اب آپ کی امانت آپ کو سونپ دوں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت آمنہ نے کہا کچھ تو ہے حلیمہ، کچھ تو ہے جو تم چھپا رہی ہو، بتاؤ کیا ہے؟ تو تب حضرت حلیمہ خاتون نے بتایا، حلیمہ سعدیہ نے بتایا کہ بات یہ ہے سیدہ کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی عصبی خلل نہ ہو۔ تو سیدہ آمنہ خاتون جو ہے وہ کہنے لگی حلیمہ واللہ میرے بیٹے کو کبھی عصبی خلل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی ولادت کے پہلے دن سے لے کر، یعنی جب میرے شکم میں یہ آیا تب سے لے کر ولادت تک
میں نے جو عجائبات اور غرائبات دیکھے ہیں واللہ وہ کسی ماں نے نہیں دیکھے. اور فرماتی ہیں کہ میرا بچہ یہ معمولی بچہ نہیں ہے بلکہ یہ بچہ وہ ہے جس کی شان اتنی عرفہ و اعلیٰ ہوگی کہ شرق سے لے کے غرب تک اس کی عظمت کے ڈنکے بجائے جائیں گے. میرا بچہ معمولی یہ آسیب زدہ ہونے والا بچہ نہیں ہے. کوئی بات نہیں, میری امانت سونپ دو مجھے. اور پھر اس کے بعد امانت سونپ دی گئی تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب حضور علیہ السلام کو سیدہ آمنہ خاتون کے گھر سونپ دیا تو حضرت عبد المطلب کی بارگاہ میں وہ تشریف آئی اور آنے کے بعد کہنے لگی مجھے آج ہی کے دن کا انتظار تھا, اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے بچے نے, میرے بیٹے نے, میں اب بچہ نہیں کہوں گا, صرف سمجھانے کے لیے کہہ دیا, انہوں نے نہیں کہا لیکن اب میں عذرائے ادب نہیں کہوں گا بلکہ میں شہزادہ کہوں گا. ٹھیک. سیدہ آمنہ نے کہا میرے شہزادے نے اپنے والد بزرگوار کا چہرہ نہیں دیکھا اور مجھے بھی ان کی یاد ستاتی ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کو اس کے والد کی قبر کی زیارت کرا کے لاؤں. وہ جو میں زور دے رہا تھا نا ننیہال پر, اس لیے زور دے رہا تھا کہ لوگ سیرت کی کتابوں کے اندر جو قبروں کی زیارت کے یا مزارات کی زیارت کے مخالف ہیں تو وہ یہاں ڈنڈی مار کر یہ کہتے ہیں چونکہ وہ حضرت عبداللہ کا ننیال تھا تو یہ اپنے شوہر کے ننیحال والوں سے ملانے کے لیے لے جانا چاہتی تھی. اب آپ مجھے بتائیں ابا کے ننیال سے بھی کوئی اتنا لمبا سفر کر کے آج لوگ خود کے ننیال سے نہیں جاتے ملنے. پھر کچھ لوگوں نے کہا نہیں وہ تو عبد المطلب ہی کا ننیال تھا, تو حضرت آمنہ عبد المطلب کے ننیال والوں سے ملانے لے گئی تھی صرف اس لیے کہ اس واقعے کو پس منظر میں ڈال دے, پردے کے پیچھے ڈال دے. آپ بتائیں کہ سسر کا ننیال اور سفر کتنا لمبا, 1 مہینے کی مسافت. یہ سب باتیں ایسے ہی ہے. اصل چیز یہ تھی نہ شوہر کے ننیال والوں سے ملانا تھا, نہ حضرت عبد المطلب یعنی نہ جو وہ سسر کے ننیال والوں سے ملانا تھا. اصل مسئلہ یہ تھا, کہتی تھی کہ, اور اس کو ابن ہشام نے لکھا ہے نا, کہ کہتی تھی کہ میرے بیٹے نے, میرے شہزادے نے اپنے والد کو نہیں دیکھا تو میری تمنا یہ ہے کہ یہ اس کے مزار کو دیکھ لے. اور پھر لے گئیں آپ اور 1 مہینے تک آپ نے قیام کیا مدینہ منورہ میں. حضور علیہ السلام جب مدینہ منورہ گئے تھے تو شبلی نعمانی صاحب نے بھی اس کو لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں 1 مہینہ قیام کیا تو وہاں کے بچوں کے ساتھ حضور کھیلتے تھے. تو جب ہجرت کر کے دوبارہ حضور مدینہ منورہ گئے, چونکہ بچپنے میں جا چکے تھے تو بچپنے کی یادیں حضور کو یاد آتی تھی. فرماتے تھے کہ یہاں تالاب میں آ کر بچوں کے ساتھ, مدینہ منورہ کے بچوں کے ساتھ تیراکی سیکھا کرتا تھا. بلکہ یہ تیراکی سیکھا کرتا تھا, یہ الفاظ مجھے صحیح نہیں نظر آتے, حالانکہ انہوں نے لکھا ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میں تیراکی کیا کرتا تھا, اس لیے کہ انہیں سیکھنے کی کیا ضرورت ہے. نظام بدل جاتا ہوگا اگر وہ پانی میں تشریف لاتے ہوں گے تو. کائنات جس کا نام لے کر تیرتی ہو, کشتی نوح جس کا نام لے کر تیرتی ہو, پھر اسے سیکھنے کی کیا ضرورت ہے. وہاں تو سب سکھانے والا معاملہ ہے, وہاں تو سب ہم وہاں پھر سیکھنے والا معاملہ نہیں جانتے. ہم تو یہ کہتے ہیں حضرت وہیں سے آئے تھے لکھے پڑے ہوئے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے قدرت نے اتنا سنوار کر بھیجا تھا کہ آج آپ کو بتاؤں میں, کسی دنیا کے خطے میں بچہ پیدا ہو, دنیا کے کسی خطے میں بچہ پیدا ہو, پہلے وہ کھسک کے چلے گا. امریکہ کا ہو, افریقہ کا ہو, ہندوستان کا ہو, کھسک کے چلے گا. پھر اس کے بعد گھٹنوں کے بل چلے گا, پھر وہ دیوار پکڑ کر چلے گا. یہی ہوتا ہے. یہ کس نے سکھایا؟ یہ محبوب کی ادا ہے. ہاں, یہ قدرت نے یوں سنوار کے بھیجا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پہلے یوں کیا, پھر یوں کیا, پھر یوں کیا. اللہ نے اب تک, اس لیے کہ قدرت کو محبوب کی اداؤں سے اتنا پیار ہے. پیارے تو اس عمر سے گزر گیا لیکن تیری اداؤں کو اب بھی دیکھنا چاہتے ہیں, اس لیے بچے پیدا کرواتے رہیں گے. کبھی کھسکنے کی تیری ادائیں دیکھیں گے, کبھی گھٹنوں پہ چلنے کی تیری ادائیں دیکھیں گے, کبھی دیوار پکڑ کر چلنے کی تیری ادائیں دیکھیں گے. یہ ہے کائنات کا نظام.
نظام کائنات یہ لوگ کہتے ہیں ارے یار یہ 4 مسلک تم لوگ مان لیتے ہو، حنفی بھی صحیح، مالکی بھی صحیح، شافعی بھی صحیح، حنبلی بھی صحیح، یہ چاروں صحیح ہے، کرتے تو ایک پر عمل ہو۔ ہم کہتے ہیں کیا کریں، ہمیں نہیں، اسے یار کی اداؤں سے پیار اتنا ہے کہ محبوب نے کبھی ہاتھ اوپر باندھے، کبھی نیچے باندھے، کبھی رفع دین کیا، کبھی ترک کیا، کبھی زور سے آمین کا، کبھی دھیرے آمین کا۔ تو اگر ایک مسلک ہوتا تو وہ جو ادائیں کی تھی اگرچہ چھوڑ دی تھی وہ ترک ہو جاتی۔ کہا پیارے چھوڑا تو نے ہے، لیکن تیری کسی ادا کو میں کیسے چھوڑ دوں، تیری کسی ادا کو میں کیسے چھوڑ دوں؟ اس لیے ہر روز تیرا وہ اوپر والا بھی دیکھنا چاہتا ہوں، نیچے والا بھی دیکھنا چاہتا ہوں، زور سے پکار کے آمین کو بھی سننا چاہتا ہوں، دھیرے والی آمین کو بھی سننا چاہتا ہوں، اور کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانے کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں، کبھی کبھی کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی۔ آپ 4 مسلک کا اختلاف دیکھ رہے ہیں، قدرت کو تو محبوب کی اداؤں کو زندہ کرنا ہے، پیارے کی اداؤں کو زندہ کرنا ہے، ورنہ دیکھ لیں آج بچوں کا کون سا مسلک ہوتا ہے، لیکن ہے نا مصطفیٰ جان رحمت کا انداز۔ حضور نے جیسے چلا ہے ویسے چل رہے ہیں بچے، حضور نے جیسے چلا ہے ویسے چل رہے ہیں بچے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں تیراکی کے لیے آیا کرتا تھا تالابوں کے اندر، تو اس سے پتہ چلا کہ تیراکی بھی حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ ایک لڑکی کا نام لے کر حضور فرماتے تھے، میرے ذہن میں نہیں آتا، کہ وہ لڑکی کے ساتھ چھوٹی سی بچی تھی، حضور کا علیہ السلام کا ہی بچپنا تھا، کہ میں اس کے ساتھ کھیلتا تھا۔ یہاں ایک جگہ پر پہنچے تو کہا حضور علیہ السلام اس کا ذکر کرتے تھے، اپنے بچپنے کا ذکر کرتے۔ آقا علیہ السلام انشاءاللہ کل وقت میں اگر گنجائش رہی، کیونکہ محفل نعت میں ہمارے پاس نعت خانوں کی فہرست لمبی ہوتی ہے، تو شب میلاد بیان مختصر ہوتا ہے، اگر وقت رہا تو جب حضور اپنا بچپن خود بیان فرماتے ہو تو ہم بھی بیان کریں گے اس بچپن کو، اس کی برکتیں ہم بھی لیں گے، میلاد شریف تو لیں گے اس کی برکتیں، لیکن وقت میں گنجائش رہی تو، ورنہ پھر آپ تو پہلے سن چکے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں موقع با موقع۔ حضور علیہ السلام کے بچپنے کی شان بھی بڑی نرالی تھی، چونکہ آج شمائل کا عنوان بھی آپ نے دے رکھا ہے، تو حضور علیہ السلام کے بچپنے کی ادائیں بھی یہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپنے میں بھی عام بچوں کی طرح نہیں کھیلتے تھے، یعنی کھیلنے کا انداز بھی لوگوں سے جدا تھا بچپنوں میں۔ اور ایک خاص بات یہ تھی کہ اور بچے مہینوں میں جتنا بڑھتے تھے اتنا حضور علیہ السلام دنوں میں بڑھتے تھے، یہ بھی خاص۔ اور شعور بڑے شباب پر تھا، شعور بڑے شباب پر تھا، بچپنے میں بھی جو بولی بولتے تھے بڑی نپی تلی جچی تلی بولی ہوتی تھی، الفاظ بڑے قیمتی ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ مدینہ منورہ 1 مہینے تک رہے، اور جب آپ کی والدہ چاہتی آپ کو آپ کے والد جناب عبداللہ کے مزار پر لے جاتی، جب رخصتی کے وقت مزار پر حضرت عبداللہ کے مزار پر رکی وہ، تو رکنے کے بعد شوہر کی محبت نے غلبہ کیا، اور کبھی مزار کو دیکھتی اور کبھی حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتی، بہت روئیں آپ، بہت آنسو بہائے، اس لیے کہ ماں کے لیے، ایک ماں کے لیے بچہ ہو اور اس نے دنیا میں آنے سے پہلے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہو، تو پھر ماں کا دل کیا کہتا ہوگا۔ پھر اس قبر پر کھڑے ہو کر، جس قبر پر جوان شوہر لیٹا ہوا ہو، 18 سال کی عمر میں اتنا عظیم سرمایہ ہاتھ سے چلا گیا ہو، اور یہاں بھی عمر اب کم ہی ہے، اب جو عمر ہے وہ 20 سال ہے، جب مزار پر آئی حضرت عبداللہ کے، کبھی ان کو دیکھتی ہے اور کبھی مزار کو دیکھتی ہے، روتی ہیں، اور اس کے بعد پھر اسی حالت میں حضرت ام ایمن کو لے کر رخصت ہو جاتی ہیں، اور اسی غم اور اسی کیفیت کے اندر سفر کرتی ہیں، اور پھر یہ کہ مقام ابوا پہنچ کر طبیعت میں علالت ہو جاتی ہے، اور بہت علالت ہوتی ہے۔ اس سفر کی حالت میں ام ایمن نے اور اللہ کے رسول 6 سال کے میرے معصوم نبی نے جو ہے وہ چھوٹے سے ٹیلے پر لٹا دیا، لٹانے کے بعد چھوٹی سی پتھر کی سلوٹی جو ہے وہ سر کے نیچے رکھ دی، اور ایک چادر بچھائی،
اور اس پر سیدہ آمنہ خاتون کو لٹا دیا۔ حضرت آمنہ خاتون کو اس حالت میں لٹایا اور بالکل سینے کے قریب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے۔ سینے کے پاس آمنہ خاتون لیٹی ہوئی ہیں اور سینے کے پاس حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، اور سیدہ آمنہ حضور کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں، آقا علیہ السلام کے چہرے کو تک رہی ہیں، اور چہرہ تکتے ہوئے مسلسل آنکھ سے آنسو جاری ہے، آنکھ سے آنسو جاری ہے۔ اور ام ایمن کا ہاتھ پکڑ کہتی ام ایمن اب میری زندگی کے آخری لمحات آ گئے، میری زندگی اب نہیں ہے، میں آخری سانسیں لے رہی ہوں، اس صحرا کے اندر، اس جنگل کے اندر میری اس امانت کو سنبھال کر اس کے دادا حضرت عبد المطلب تک پہنچا دینا۔ فرماتی عبد المطلب تک پہنچا دینا، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس کو دیکھ دیکھ کر صرف روتی جاتی ہیں، آنکھ سے آنسو بہتے جاتے ہیں، روتی جاتی ہیں، اور روتے ہوئے آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نعت پڑھی، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایک قصیدہ بیان کیا۔ وہ قصیدہ آج بھی کتابوں میں موجود ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی اس مبارک محفل کے اندر جو ہے اس قصیدے کا ترجمہ آپ کو پڑھ کر کے سناؤں، تاکہ ان لوگوں کو اس بات کا پتہ چلے کہ جو لوگ معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امی تو معاذ اللہ مسلمان ہی نہیں تھی، اور یہ تھا اور وہ تھا، پتہ نہیں کیسی باتیں لوگ کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے کہ یہ کیسی موت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو والدہ ہیں اس حالت میں دنیا سے جا رہی ہیں، اس حالت میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے ہیں، اور ام ایمن جو ہے وہ سرہانے سے ہیں، اور ابوا کا صحرا ہے، ابوا کا جنگل ہے، اور روتی ہیں، اور روتی ہوئی روتی جاتی ہے اور کہتی جاتی ہے کہ ام ایمن میں نے اپنے جو ہے وہ بڑے عظیم بیٹے کو جنم دیا ہے، میری اس امانت کو جو ہے وہ بہت سنبھال کر لے جانا اور اس کے دادا تک پہنچانا۔ اور پھر حضور سے مخاطب ہوتی ہے، حضور کا چہرہ دیکھ کر حضور سے مخاطب ہوتی ہے۔ آپ تصور کریں حضور دنیا کے سب سے خوبصورت انسان ہے، تو 6 سال کی عمر میں حضور کا چہرہ کیسا لگتا ہوگا؟ وہ بھرا بھرا حسین سا چہرہ، جس چہرے پر ابھی داڑھی کے بال بھی نمودار نہیں ہوئے ہوں گے، وہ چاند سے بھی زیادہ چمکتا ہوا چہرہ، بلکہ چاند کہہ کر بھی کیا دل بھرتا ہے، اس لیے کہ ان کے طلبوں کی خیرات کے صدقے چاند کو چمکنے کی بھیک ملتی ہے۔ ان کی امی جان حضور سے مخاطب ہو کر کہتی ہے اے میرے بیٹے خدا تجھے برکت دے۔ مشرک کہنے والوں سے کہتا ہوں ان اشعار پہ توجہ دیں، اے میرے بیٹے خدا تجھے برکت دے، اے اس شخص کے بیٹے جو شریف خاندان سے ہے، یعنی اپنے شوہر کی بھی منقبت ساتھ ساتھ بیان کریے کہ بیٹے اللہ تجھے برکت دے کیونکہ تو اس کا بیٹا ہے جو بڑا شریف خاندان کا تھا۔ پھر کہتی ہیں جو منعم بادشاہ کی مدد سے نجات پا گیا، جو منعم بادشاہ کی مدد سے نجات پا گیا، یعنی کہ وصال ہو گیا ان کا۔ اور پھر کہتی ہے میری اس سے محبت اسی دن سے ہے، یعنی دیکھیں یہ جو غلبہ ہے نا بیماری پر، دکھ ہے جو، تو تصور کس کا ہے؟ حضرت عبداللہ کا، وہ اشعار کے اندر ظاہر ہو رہا ہے۔ کہتی ہے کہ میری محبت تو اس سے اسی دن سے ہے جب 100 چرنے والے اونٹوں سے اس کا کوڑا ڈالا جا رہا تھا۔ اور پھر اب حضور کی طرف کہتی ہے جو خواب میں نے دیکھا ہے، جو خواب میں نے دیکھا ہے اگر وہ سچ ہے تو اے میرے بیٹے تو پروردگار صاحب جلال، صاحب ذوالجلال والاکرام کی طرف سے علاقے حل و حرم میں لوگوں کی طرف مبعوث کیا جائے گا، تو نبی بنایا جائے گا۔ اس کو کسی کہنے والے نے یہ خواب کو یوں کہا ہے عیسیٰ کی ہو نوید دعائے خلیل ہو، عیسیٰ کی ہو نوید دعائے خلیل ہو، وحدت کا گل ہو اور خدا کی دلیل ہو، دیکھا تھا آمنہ نے درخشاں وہ خواب ہو۔ یہ بات ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے جو خواب دیکھا ہے اگر وہ خواب صحیح ہے میرے بیٹے تو تو حل و حرم میں لوگوں کی طرف بحیثیت نبی مبعوث کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں
تجھے تحقیق و اسلام کے ساتھ بھیجا جائے گا. تجھے تحقیق، ابھی لوگوں کو نہیں پتا حضور کی شان کیا ہے. 6 سال کے حضور ہیں اور یہ نعت حضور کی بیان کر رہی کہ تجھے تحقیق و اسلام کے ساتھ بھیجا جائے گا، یعنی نیکی والے دین ابراہیم کے ساتھ تجھے بھیجا جائے گا. اللہ پروردگار نے تجھے بتوں کی پوجا سے محفوظ رکھا. دیکھو یہ بھی بیان کری اللہ نے، اس کا مطلب بتوں سے خود بھی نفرت ہے، تبھی تو کہہ رہے کہ اللہ نے تجھے بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھا ہے. فرماتی ہیں کہ اللہ نے تجھے بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھا ہے، اور کہتی ہے ہر اس بات سے تو دوسری قوموں سے دوستی لگائے گا. پھر کہا ہر زندہ شخص مرنے والا ہے، ہر شے بوسیدہ ہو رہی ہے، ہر کثیر شے مرنے والی ہے اور یاد رکھی جانے والی ہے. فرماتی ہیں لیکن سب کو بلایا جا سکتا ہے مگر مجھ آمنہ کو نہیں بلایا جائے گا، کیونکہ میں نے بھلائی کا سر چشمہ چھوڑا ہے اور ایسی پاک اولاد میں نے پیدا کی ہے. اور یہ کہتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی، اور اسی رونے کی حالت میں آپ نے آنکھیں بند کر لی. ام ایمن فرماتی ہیں جب آنکھیں بند ہو گئی اور نبی کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے نبی کی امی جان پر جنات کو روتے ہوئے سنا کہ نبی کی والدہ کی موت پر، ان کے وصال پر جنات رو رہے تھے. جناتوں کے رونے کی آواز اس صحرا میں آ رہی تھی. ام ایمن بھی رو پڑی، اور اس کے بعد دیکھو یہ اشعار جو ہیں یہ بتاتے ہیں کہ حضرت ام مصطفیٰ ام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ آمنہ کا عقیدہ کیا تھا، ان کا ایمان کیا تھا. لیکن بہت آسان ہے آج حقیقتوں کا انکار کر دینا. کہہ دیں گے کہ یہ تو کسی کتاب میں فلاں میں نہیں ہے اور فلاں میں نہیں ہے. یہی آج کل چل رہا ہے. جس چیز کو نہیں ماننا ہو بول دو کہ بھئی اس کی روایت میں تو یہ نقص ہے اور وہ نقص ہے. یہ سارے حالات ہیں. بہرحال اللہ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. پھر یہ ہوا کہ میں اس کو بیان کر چکا ہوں، لیکن اب میں عنوان کی مناسبت سے اختتام کی طرف جاتے ہوئے، چونکہ مجھے سیدہ آمنہ کا ذکر آج کرنا ہی ہے تو برکت کے لیے، حصول برکت کے لیے کرنا چاہتا ہوں. میں حالانکہ بار بار اس کو کر چکا ہوں. تو جنات رونے لگے، جنات کے رونے کی آواز آئی. پھر ایسا ہوا کہ حضور علیہ السلام نے جب ان کی امی وہ نعتیہ اشعار، وہ کلام، وہ قصیدہ پڑھتے پڑھتے رک گئی، چپ ہو گئی، تو سرکار نے اپنی ماں کے سینے پہ ہاتھ رکھے گا، کیونکہ ابھی تک حضور علیہ السلام نے کسی کو انتقال کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. یہ پہلا موقع تھا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کے سامنے کسی کو انتقال کرتے ہوئے دیکھا تھا. تو ماں کو ہلا کر کہتے ہیں امی وہ تھوڑی دیر پہلے جو آپ پڑھ رہی تھی ذرا اور پڑھیں. جب بڑی معصومیت سے کہا کہ اور پڑھیں تو حضور علیہ السلام نے اتنا کہا تھا کہ ام ایمن نے سینے سے چمٹا لیا اور سینے سے چمٹا کر کہتی ہیں کہ اے شہزادے محمد، جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر وہ بولا نہیں کرتے، اب تمہاری امی کبھی نہیں بولے گی. میرا عقیدہ اور ایمان کہتا ہے کہ اگر ام ایمن نے منع نہ کیا ہوتا، قدرت نے دستگیری کی اور پردے ڈال دیے، اگر ام ایمن نے منع نہ کیا ہوتا اور دوسری مرتبہ میرے آقا بول دیتے، واللہ لوگ دیکھ لیتے کہ ابوا کے صحرا میں نبی کی امی دوبارہ پھر بول پڑتی. آپ کہیں گے یہ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں نے کہا جب دوسری بار گئے اور کہا بولو، تو قدرت نے اس قبر سے صرف ماں کو نہیں بلکہ باپ کو بھی واپس کیا ہے. مزار ماں کی ہے، نکلے والد بھی ہیں. اور پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری امی نے میرا کلمہ پڑھا، میرے والد نے میرا کلمہ پڑھا، اور پھر دونوں قبر کے اندر دوبارہ تشریف لے گئے. اب لوگ یہاں ہم سے یہ بھی کہتے ہیں کہ جب وہ مسلمان دنیا سے گئے تھے تو پھر کلمہ کیوں پڑھا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ وجہ یہ تھی کہ حضور کی بعثت نہیں ہوئی تھی، وہ تو دین ابراہیمی پر دنیا سے گئے تھے، لیکن ابھی امت محمدیہ کا شرف نہیں ملا تھا تو حضور وہاں مسلمان کرنے نہیں گئے تھے، امت محمدیہ کا شرف عطا کرنے گئے تھے. حضور علیہ السلام نے انہیں امت محمدیہ میں داخل کیا ہے، وہ امت محمدیہ میں داخل ہوئے ہیں اس لیے کہ دین ابراہیمی پر تھے. اب قربان جائے حضور کی خوشی کا عالم کیا ہوگا جب ان کے ماں باپ نے ان کا نام لے کر ان کا کلمہ پڑھا ہوگا. اسی لیے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب حضور واپس آئے تو ہم نے حضور کا چہرہ ایسے تمتماتا دیکھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو. بہت خوش تھے، بہت. ہم نے پوچھا آقا بہت خوش ہیں؟
وہ حضور نے فرمایا ہاں امی کے پاس گیا تھا، میری امی کے پاس گیا تھا ان کے مزار پر، اور میں نے اپنے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان کو میرے لیے زندہ کر دے، تو میرے اللہ نے ان کو میرے لیے زندہ کر دیا۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ دوبارہ کہتے، دوبارہ کہا نا تو پھر لوگوں نے دیکھا نا، پھر واپس بھی، صرف واپس نہیں ہوئے بلکہ بول بھی پڑے، کلمہ بھی پڑھا۔ تو ام ایمن کہتی ہے کہ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے، اور سینے سے چمٹایا اور رو پڑی، اور جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کو پھر دفن کیا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اپنی امی کی قبر کھودی۔ کیا شان والی یہ ماں ہے، اللہ اس ماں کا صدقہ ہم سب کو دونوں جہان کی خیرات دے، دونوں جہان کی خوشیاں دے حضور کی امی جان کے صدقے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے قبر کھود کر حضور کی امی جان کو ام ایمن کے سہارے حضور علیہ السلام نے قبر میں لٹا دیا، اور پھر مٹی برابر کر دی گئی، اور اس صحرا میں قبر شریف بنا کر جب ام ایمن حضور کو لے چلی تو سرکار نے بڑی معصومیت سے پوچھا ام ایمن میری امی کہاں ہے؟ تو ام ایمن نے کہا کہ شہزادے اب آپ کی امی ہمیشہ یہیں رہے گی، اب وہ کبھی یہاں سے نہیں جائے گی، وہ یہیں رہے گی، اب نہیں جائے گی۔ تو پھر ام ایمن کا ہاتھ چھڑایا۔ ام ایمن فرماتی ہیں کہ جب دوبارہ میں سیدہ آمنہ کی قبر پر گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ محمد عربی قبر پہ سر رکھ کر رو رہے تھے، اور اپنی امی سے کہتے تھے امی تمہیں تو معلوم تھا نا کہ اس وقت دنیا میں تمہارے سوا میرا کوئی نہیں ہے، اور تم بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس وقت ام ایمن کے دل پر کیا گزری ہوگی، یا صاحب مزار سیدہ آمنہ خاتون کے دل پر کیا گزری ہوگی، یہ تو وہی جانے، اور کس دل سے حضور نے فریاد کی ہوگی، یہ تو ننھا سا وہ کلیجہ جانے، معصوم سا وہ دل جانے کہ اس وقت حضور علیہ السلام کے قلب ناز پہ کیا گزری ہوگی۔ فرماتی ہیں پھر میں نے اپنی اونٹنی کے آگے ان کو بٹھایا، اور بٹھا کر جب میں لے چلی تو میں نے یہ منظر بار بار دیکھا کہ وہ پلٹ پلٹ کر ماں کی قبر کی طرف دیکھتے تھے، وہ پلٹ پلٹ کر ماں کی قبر کی طرف دیکھتے تھے، اور انہوں نے بار بار مڑ مڑ کر کے دیکھا۔ بالآخر میں نے مکے لا کر کے ان کو ان کے دادا سیدنا عبد المطلب کے پاس پہنچا دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے مقامات پر اپنے ماں باپ کا ذکر کیا اور ان کو یاد کیا، اکثر خوشی کے موقع پہ، جیسے فتح مکہ کے موقع پہ، چاند دو ٹکڑے ہوئے اس موقع پہ، بہت سے مقامات پر اپنے والدین کریمین کو یاد کیا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے والدین کریمین کی زندگی کا ایک مختصر سا حصہ تھا جو آپ کے سامنے آج بیان ہوا، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری نسبتوں کو نبی کے خاندان کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر فرمائے۔ اب گفتگو کا اینڈ کرتے ہوئے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، اب یہاں پر لوگ بحث کا دروازہ کھولتے ہیں کہ نبی کے ماں باپ مسلمان تھے یا نہیں، جنتی تھے یا جہنم میں جائیں گے، تو میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ اور ہمیں حق کیا ہے کہ نبی کے ماں باپ کے حوالے سے یہ بات کریں کہ جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے، مسلمان تھے کہ کافر۔ لوگ چاند پہ جا کے واپس آ گئے، ابھی تک کہ اسی میں الجھے ہوئے ہو کہ نبی کے ماں باپ مسلمان تھے کہ کافر تھے۔ شرم کرو، کچھ غیرت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ایمان دیا ہے تو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، جو تمہیں مومن بنائیں آپ تم ان کے ماں باپ کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جو ہے وہ بڑی دلیلیں پیش کی ہے، بڑی دلیلیں پیش کی ہے۔ یاد رکھیے، دیکھو حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم جس سواری پر بیٹھ جاتے تھے، صرف سواری پر، جس اونٹنی پر بیٹھ جاتے تھے، پھر وہ اونٹنی کو اللہ اتنا شعور دے دیتا تھا کہ جب تک حضور سواری پر بیٹھے رہتے وہ اونٹنی نہ پیشاب کرتی تھی نہ لید کرتی تھی۔ اور یہ بھی صحابہ نے بیان فرمایا ہے کہ جس سواری پر حضور بیٹھ جاتے تھے پھر اس کے پیشاب کے اندر کبھی بدبو نہیں آتی تھی، بلکہ اس کے پیشاب میں خوشبو آتی تھی۔ آپ مجھے بتائیں کہ جانوروں کا تعلق اگر حضور علیہ السلام سے ہو جائے تو جانور اتنی بلندی پا جاتے ہیں، حضور علیہ السلام کے والدین کے لیے ایسی بات کرتے ہیں۔ پھر آپ سوچیں تو صحیح، جو حضور علیہ السلام کی اونٹنی ہے قصوہ، اس کے متعلق تو عاشقوں کا ایمان ہے کہ وہ جنت میں جائے گی۔ اونٹنی جس پر حضور بیٹھتے تھے وہ جنت میں جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس عورت کا دودھ پیا، اللہ نے ان ساری عورتوں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔
حضرت حلیمہ کو بھی ایمان کی دولت دی. یہ حلیمہ پہلے مسلمان نہیں تھی بلکہ اللہ اکبر ایک بار آ گئی حضرت حلیمہ, پہلی بار آئی حضور علیہ السلام سے ملنے, پہلی بار آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد پہچان لیا. بوڑھی ہو گئی تھی, ہاتھ میں لکڑی لے کر چلتی تھی, ہلکی سی کمر بھی آپ کی جھک گئی تھی. تو جب چادر اوڑھ کر کے آئی بڑی لمبی عمر پائی. ظاہر سی بات ہے حضور علیہ السلام کا بچپنا دیکھا اور پھر مدینہ منورہ جب حضور علیہ السلام آ گئے تو اس کے بعد ملاقات ہوئی. تو جب حلیمہ کو حضور علیہ السلام نے دیکھا تو پہچان لیا. پہچانا تو بتائیں پہلی ملاقات کی شان سے ہوئی. حضور علیہ السلام دوڑ کر حلیمہ سے لپٹ گئے, میری ماں کر کے حضور لپٹ گئے. غور فرمائیں, جس نے دودھ پلایا اس سے محبتوں کا یہ عالم ہے کہ پہلی بار ملی ہیں تو دوڑ کر لپٹے ہیں. کہا میری ماں ماں کر کے لپٹایا اس سینے سے. صحابہ نے کہا حضور یہ کون خوش نصیب ہے؟ فرمایا یہ حلیمہ یہ میری ماں ہے, یہ میری ماں ہے حلیمہ جو مجھے دودھ پلایا کرتی تھی. تو جب حلیمہ کے لیے اتنا پیار ہے تو آمنہ کے لیے کتنا پیار ہو. لوگ اندازہ تو کریں لوگ کیا بک بک کرتے رہتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایسی بک بک سے پرہیز کرو, اپنے ایمان کی فکر. لوگ کہتے ہیں یہ ایمان لایا کہ وہ ایمان لایا تو یہ تحقیق کر, وہ تیری تحقیق تیرے پاس رکھ. نبی کے خاندان کے لیے تحقیق مت کر, اس لیے کہ یہ ادب کی بات ہے. لوگ رسول اللہ کے پیشاب شریف کی حقیقت اور اس کی عظمت کو سمجھ نہ سکے, لوگ نبی کے خاندان کی عظمت کو کیا سمجھ سکتے ہیں؟ یہ لے کر کے آئے تحقیق اور وہ لے کر کے آئے تحقیق. حضور علیہ السلام کے بول مبارک کی شان یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جب کبھی بول مبارک فرماتے, حاجت سے فارغ ہوتے, صحابہ ڈھونڈنے کے لیے پیچھے پیچھے گئے کہ حضور فارغ ہو گئے, دیکھیں اللہ ملنا ہے. لیکن طے کر لو کہ کم سے کم انشاءاللہ ہمیں 5000 مرتبہ درود شریف کلم پڑھ ڈالیں گے انشاءاللہ. رات و دن میں 24 گھنٹے میں پڑھ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سب سے مختصر درود شریف ہے, اس کو پڑھ ڈالیے انشاءاللہ تعالیٰ. اب 12000 پڑھے تو پھر کیا کہنے, سبحان اللہ. لیکن جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھ ڈالیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت ہمیں نصیب فرمائیں. آپ کو ہم سب کو اللہ حضور کا سچا عشق عطا فرمائے اور ہماری نسلوں کو اللہ عاشق رسول بنائے. اور میلاد کی شب میں اپنے لیے دعا کریں, تمام عالم اسلام کے لیے دعا کریں کہ اللہ اسلام اور مسلمانوں کو پوری دنیا میں غلبہ عطا فرمائے. کورونا کی وبا جلدی سے جلدی جو ہے وہ فرونا ہو جائے, یعنی فرو ہو جائے, یہ جلدی سے چلی جائے. اللہ اس کا خاتمہ فرما دے, پوری دنیا بحال ہو جائے. اور اپنے لیے خاص دعا کریں, آپ کی اپنی تحریک سنی دعوت اسلامی کے لیے دعا کریں, تمام کارکنوں کے لیے, تمام ارکان کے لیے, مبلغین کے لیے, معاونین کے لیے, سب کے لیے دعا کریں. اور اگر یاد رہ جائے تو آپ کا یہ خادم فقیر قادری کے لیے بھی, میری والدہ کے لیے بھی خاص دعا فرمائیں. آج کل میرے خیال سے اس مہینے 1.5 مہینے کے اندر چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے میں خود بھی یعنی کہ آگے پیچھے ہوتا رہا ہوں, اور یہ دن بھی ایسے ہی چل رہے ہیں. شکایت کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, صرف دعا کے لیے کہہ رہا ہوں, ورنہ یار کی شکایت کس سے کریں, وہ تو اپنا درد سب کو تھوڑی دیتا ہے. کل لوگوں نے مجھے آن لائن دیکھا اور بہت لوگ فون ہی کرتے رہے,